أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك. بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ایک چیز کا خیال کرنا، اخفاء شیء قدیر، ٹھیک ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اخفاء، ناک میں لے جانا، یعنی اس میں قاعدہ کیا ہے؟ تنوین ہے. کیا ہے تنوین؟ کیسے بولتے ہیں جی؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. اس کے بعد قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ 6 حرف میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اگر حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے نہیں ہے، الف بھی نہیں ہے، با بھی نہیں ہے، تو پھر اخفاء ہوتا ہے. یعنی 15 حروف میں سے کوئی ہوں گے. شیء قدیر ہم پڑھیں، قاف حروف حل اس میں سے اخفاء میں سے ہے. اب وقف کر لیا ہم نے کچھ یہاں پہ، لیکن جب بار بار پڑھیں گے تو ہمارا سمجھ تھوڑا لمبا ہوگا، تو اس کو ملا لیں گے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. با کو تھوڑا لمبا کریں گے. تبارک الذی بیدہ اس میں جا اور تال سے پہلے کچھ گڑبڑ ہو رہی. بیدہ الملک وہو علی کل شیء، کل کاف پتلا ہے، کل شیء قدیر. اس کو بار بار پڑھیں گے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. احسن عملا وهو العزیز الغفور. اب اس پہلی کو اس کے ساتھ ملائیں گے تو پھر کیا ہوگا، آپ غور کرنا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس صورت میں را کی پیش پڑ جائیں گی اور نون اس صورت میں پڑ جائے گی. پڑھیں ذرا، کوشش کریں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. آپ کا کیا نام تھا یار؟ الذی خلق 7 سماوات طباقا. الذی خلق 7 سماوات طباقا. تن ہے، تن، ٹھیک ہے، موٹا نہیں کریں گے. سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. ولقد
زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن إلى الطير فوقهم
ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن إلى الرحمن إنه بكل شيء بصير. إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن آمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. إن الكافرون إلا في غرور. غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. آمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي مكبا على وجهه هذا لما नहीं करेंगे इसको على इतना बस على وجهه जहाँ पे देखो वध है मद है वहाँ पे हमने लम्ब कर रहा है على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. أمن मीम पे और नून पे शद होगी क्या करना गुन्ना नाक में अम्मन यमशी سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
صدق اللہ مولانا العظیم۔ مد لازم کا عملی مشق، مد کی مقدار 4۔ مد لازم کیا ہے جی؟ ہاں لازم تو ہے لیکن 6 الف کے برابر لمع کریں گے، ٹھیک ہے؟ 6 الف سے مراد کیا ہوگا؟ مد کہاں پہ ہے دیکھیں، جیسے ہم نے آخری آیتیں پڑھی اہدا وغیرہ، وجہی اہدا، جس کے بعد الف حمزہ والا آ رہا ہے، یعنی اس پہ زبر وغیرہ ہے نا، زیر پیش جس الف کے اوپر ہوتی ہے وہ حمزہ ہوتا ہے، اس پہ جب آ رہی ہے وہ کیا ہے جی؟ مد لازم ہو رہی ہے وہاں پہ۔ سبب مد، وجہ کیا ہے مد کی؟ حمزہ، حروف مدہ کے بعد، کس کے بعد؟ حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا، الف واو یا ساکن ہوں۔ وجہی میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ اس میں کیا ہے؟ مد حروف مدہ میں سے وجہی ہی، یا مدہ چھپا ہوا ہے اس میں، یا مدہ، ٹھیک ہے جی؟ ہی اصل میں ہے، ہا یا زیر ہی یا ہا مد کھڑی زیر ہی، یہ ایک ہی چیز ہے، ہی یا مدہ، ٹھیک ہے؟ اور اہدا یہاں پہ الف مدہ ہے، اور اس کے بعد حرف آ رہا ہے حمزہ، لیکن حمزہ دوسرے لفظ میں آ رہا ہے، اس کو مد منفصل اور مد جائز کہیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اس مد کو جو اہدا پہ ہم مد کر رہے ہیں نا، مد منفصل اور مد جائز کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ الف جو حروف مدہ کے بعد دوسرے اس میں آ رہا ہے، جملے میں آ رہا ہے اس لیے، اور پہلے کیا آ رہا تھا وہ بھی دوسرے میں آ رہا ہے، یہاں پہ بھی وجہی، یہ بھی مد واجب ہے نہیں ہے، مد منفصل اور مد جائز دو نام ہیں، دونوں میں سے جو نام لے لیں، اور جہاں پہ ساتھ ملا ہوا ہو، اب شروع میں جا انا پڑھیں گے ہم، جیسے جاءنا نذیر، کہاں پہ جی؟ قالوا بلا قد جاءنا، مد لازم ہے، کیوں ہے؟ کہ حمزہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جاءنا، جا کے ساتھ حمزہ جڑا ہوا ہے، اس لیے لمع کریں گے۔ مد لازم 6 الف، 6 الف کا مطلب یہ ہے کہ جو آتمن کیا جا، 6 تک جب کھولوں گا تو اتنی لمبی ہونی چاہیے، بس یہ 6 الف سے مراد ہے۔ آج ہم نے مد لازم کو بھی دیکھ لیا اور مد جائز یعنی مد منفصل۔ دوسرا دینی اور حدیث میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث کی وضاحت کریں جی، وضاحت آپ، کیوں نہیں اس پہ عمل ہو رہا؟ ہمارے اداروں میں، مساجد میں گھنٹہ گھنٹہ بڑھاتا ہے استاد قاری، اس کو کیوں نہیں اہمیت دیتے؟ فیسیں کیوں نہیں دیتے ہم لوگ؟ سب سے زیادہ چیزوں فیسوں کے فوکس کرنا چاہیے، بتائیں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارا اپنا قصور ہے، معاشرے کا قصور ہے، ان استادوں کا قصور ہے، مدرسوں والوں کا قصور ہے کہ انہوں نے اس کو کیوں نہیں، اس کی اہمیت کو حدیث کے مطابق ان کو پہلے نمبر پہ کیوں نہیں رکھا گیا؟ ٹیچروں کی تنخواہیں ان کی کیوں نہیں زیادہ ہیں؟ جبکہ ہر سبجیکٹ کے ٹیچروں کی ہر ملک میں زیادہ ہیں، تنخواہیں زیادہ ہیں، سیلریز زیادہ ہیں، ان بیچاروں کی کیوں نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ معاشرے کو ہم بدلنے میں کچھ کر سکتے ہیں؟ ہم ہمارے والدین کیا کر سکتے ہیں؟ جتنی ہم سے کوشش ہو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ احسان کے طور پہ ان کو نہ دیں، ان کی محنت کے بقدر ان کو کیا کریں؟ دیں، خوشی سے دیں، مسجد میں پڑھائیں، مدرسے میں پڑھائیں، گھر جا کے پڑھائیں، جو بھی پڑھائیں، پڑھانا ایک ہی ہے، یہ نہ سمجھیں کہ گھر آ کے پڑھا رہا ہے تو بڑا وہ نوکر ہے ہمارا، یہ ہے، مسجد میں پڑھا رہا ہے مسجد والوں کے جان ہے وہ جان ہے، ایسے نہیں سوچنا چاہیے، ہم اپنی طرف سے خوب خدمت کرنے والے بنیں، یہ اس حدیث پہ ہم عمل کریں گے۔ سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن اور آپ بھی سیکھیں اور سکھائیں۔ ہاں وہ سیکھنے والا اور سکھانے والا یہ نیت ہر وقت نہ رکھے بس میں نے تو اسی سے کمانا ہے جی، بس میرا تو اور کام ہی کوئی نہیں، میں کاروبار بھی نہیں کروں گا، چندے اکٹھے کرتا رہوں گا، بس ہمیشہ لوگوں سے فیسیں نکلواتا رہوں گا، اس کی بھی کیا ہو، یہ ذہنیت نہ ہو، کاروبار نہ بنائے، وہ اپنی بساط کے مطابق کوشش کرتا رہے کچھ نہ کچھ ایکسٹرا، لیکن ایکسٹرا اس کو ٹائم نہیں ملتا، اگر وہ مصروف کرتا ہے تو دوسرے لوگوں کو کیا چاہیے؟ خوشی کے ساتھ اس کا وہ جائز حق ہے، وہ احسان نہیں کریں گے اس کو دے کے، یہ
حدیث میں آتا ہے سب سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، چاہے وہ سکول میں بھی پڑھا رہا ہے، جہاں پڑھا رہا ہے وہ بہت اللہ کا کلام پڑھا رہا ہے۔ ہم نے جو تجوید سے سورۃ ملک پڑھی، بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے قرآن پاک میں 30 آیات کی صورت ایسی ہے جو اپنے پڑھنے والے کے بخشش کی دعا کرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ بخشوا دیتی ہے اس کی۔ وہ صورت ملک یہ جو ہم نے پڑھی، اس کا ہم نے آج سے روزانہ معمول بنانا ہے، کبھی سونے سے پہلے رہ نہ جائے۔ 2 رکوع ہیں، یہ تو میں نے تجوید سے پڑھائی، تھوڑا ٹائم لگا ہوا ہوگا لیکن آپ کی تھوڑی روٹین بن جائے گی تو انشاءاللہ 5 سے 6 7 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ اور روزانہ ہمارے سیشن میں بھی ہوتی ہے تلاوت، اس کی آڈیو بھی چلائی جاتی ہے، بعض دفعہ میں تلاوت کرتا ہوں، کوئی بھی حافظ صاحب تلاوت کرتے ہیں، اس کا بھی اہتمام کیا ہم نے۔ اور یہ حدیث جو خیرکم والی بخاری کی حدیث ہے، کیا ہے جی؟ بخاری، قرآن کے بعد سب سے بڑی حدیث بخاری ہے، اس کا رتبہ بڑا ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ اور رات کے انہوں نے سونے کی دعا، یہ تو سب کو آتی ہے، بڑوں کو چھوٹوں کو، لیکن سوچ سوچ کے ہم بڑے جو ہیں ایک ایک الفاظ کو سوچ سوچ کے دعا مانگیں، پڑھنے والے اور مانگنے والے بنے ہم۔ اللہم بسمک اموت و احیا، آرام سے ادب سے، اب تو ہم رٹا مارتے ہیں نا بچے، اللہم بسمک اموت و احیا اس تیز سے پڑھاتے ہیں نا، ہم بڑے آرام سے ادب سے، اللہم اے اللہ، بسمک تیرے نام کے ساتھ، میں بسمک اموت مرتا ہوں، مرتا ہوں مطلب سوتا ہوں، و احیا اور تیرے نام ہی کے ساتھ میں اٹھوں گا، یعنی صبح کیا کروں گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ کاش یہ ہمارے گھروں میں گونجنا شروع ہو جائے، والدہ اٹھے تو سب سے بڑے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ بڑی دعائیں ہیں، اس کے علاوہ بھی کوشش کریں گے نا، والد صاحب بھی ان کو بولیں آپ بھی کوشش کریں، اونچے پڑھیں، پھر جو جو جاگتا جائے باری باری وہ بھی کیا ہے پڑھتا جائے۔ ایک بڑا بھائی آپ ہیں ماشاءاللہ، آپ اٹھیں، بعض دفعہ ہوتا ہے بڑے، جیسے میرا بیٹا ہے بڑا، اٹھا دیتے ہیں، اٹھ جاتا ہے، بعد میں چھوٹے اٹھتے ہیں، تو چھوٹوں کی اور بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی پیار محبت سے، سختی نہیں کرنی ہے، پیار۔ بیٹا اٹھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہلکا سا سر پیار پھیرا، بچوں کے بھائیوں کو چہرے پیار پھیرا، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے پیار محبت سے۔ اور ورنہ اٹھ جلدی اٹھ چل اسکول جانا ہے۔ ہمارا تو نماز کا تو کنسیپٹ ہی نہیں رہا، نو کنسیپٹ، اسکول اٹھے، اسکول میں بھی پیار محبت سے اٹھائیں گے، اٹھ جائیں گے، اور اس سے کہیں گے بیٹا میرا بھائی الحمدللہ، بسم اللہ لازمی۔ آپ کو پتہ ہے ابھی بوڑھے جو ہوں گے آپ کے، پتہ نہیں دادا دادی نانا نانی ہیں کہ نہیں، تو پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں لازمی، بھی پڑھتے ہوں گے، بہت کم لوگ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ انگلش ورڈ آف ڈی گریجویٹ، یہ کیا لفظ ہے جی؟ شکر گزاری، اس کا مطلب اور جملے استعمال آپ بتائیں جی، یہ کوئی کیا پتہ فائدہ ہی ہو جائے گا، اس نے نکال کے دیا ہے آپ لوگوں کے سامنے، اس پہ کچھ آپ بتائیں، یہ کیا لفظ ہے؟ گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری کو کہتے ہیں، شکر گزاری آیت ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ فرماتے ہیں تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور اضافہ دوں گا۔ شکر گزاری ہر معاملے میں ہو، اپنے دوستوں کی، احباب کی، گفٹ دینے والوں کی، بار بار تھینکس، جزاکم اللہ خیرہ، پہلے عربی کے سنت الفاظ ہم نے کہنے ہیں، تھینکس میں کہتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم تو خود کوشش کر رہے ہیں ہم کچھ نہ کچھ بولیں تاکہ ہم دوسرے ملکوں میں بھی بات کر سکیں، اس نیت سے ہم سیکھیں، کیونکہ مرنے کے بعد یہ خود ہی بھول جائے گی، جس کو عربی نہیں آتی ہوگی وہ آٹومیٹک اس کو عربی آ جائے گی، اس پہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن دنیا میں وہ محنت تو کرے، اللہ کا کلام سے محبت میں محنت تو کوشش کرے سیکھنے کی، تاکہ وہ تکلم عربی میں کر سکے، عربی سیکھے، انگلش سیکھے، ٹھیک ہے جی۔ پانی 100 ڈگری سیلسیئس پر ابلتا ہے، کیا لفظ ہے یار؟ سیلسیئس، 100 ڈگری انگلش
انگلش میں کیوں لکھا ہے، اس کو اردو میں کیا تو اس کو آپ کو نہیں آتا ہوگا. سیلس حمزہ ہے، سیلسیس یہ ہو سکتا ہے. انگلش کا لفظ انہوں نے اردو میں لکھا پہ ابلتا ہے، لیکن پہاڑوں پر اس کا پوائنٹ کیا ہوتا ہے، کم ہو جاتا ہے. کیوں؟ طلبہ سے سوال کریں، ابھی تو آپ بھی طلباء ہیں، جواب دیں. جی سمجھ آ گیا سوال؟ سائنس پر ابلتا ہے لیکن پہاڑوں نائنتھ کا دے رہا ہے، میٹرک کے اسٹوڈنٹ کا ہے نا، اس لیے اب نائنتھ. تو یعنی اس کا سوال نہیں ہمیں آتا، لیکن یہ سوچنا ہے پھر آپ نے کل جواب لانا ہے. لیکن پہاڑوں پر اس کا پوائنٹ کم ہو جاتا ہے، پانی کا نا، پانی 100 ڈگری سیلسیس، یہ سیلسیس پر ابلتا ہے. سیلسیس ہمیں سمجھ نہیں آ رہا لفظ. سیلسیس وہ جو 100 کے ساتھ نہیں پتا سی لکھا ہوا ہوتا ہے جب اچھا اس کو سیلسیس کہتے ہیں. ڈگری. اچھا سوال و حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ مد لازم کی مقدار کتنی ہے؟ پانی کا ابلنے کا پوائنٹ مختلف جگہوں پر کیوں بدلتا ہے؟ یہ 3 چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں. ٹھیک ہے، سوال مد لازم بھی پڑھ لیا ہم نے، حدیث میں کیا پڑھا، اور پانی کے ابلنے کا یہ والا آپ نے کل مجھے بتانا ہے. اور یہ آپ کا میرے خیال ہے بہت ہے، تھوڑا تھوڑا ٹائم بڑھائیں گے پھر. ٹھیک ہے، السلام علیکم. یہ میرا 20 منٹ کا تھا، لیکن آدھا گھنٹے سے اوپر ہمارا سیشن ہوا ہے. ٹھیک ہے، ریکارڈ بھی ہوا ہے. ریکارڈنگ آپ اگر کہیں گے ہم آپ کے ابا جان کو